حسن نثار صاحب، جو ایک سوال میرا پہلے والا رہ گیا کہ بھٹو اور عمران خان کے علاوہ کیا کسی تیسری شخصیت نے آپ کو متاثر نہیں کیا، یا اس سے آپ نے کچھ پاکستان میں تبدیلی کی توقع وابستہ نہیں کی؟ تھی، لیکن وہ میسز میں ان کی فالوئنگ نہیں تھی، ان کی سپورٹ نہیں تھی. میں ان کا بہت احترام کرتا تھا، بہت عزت کرتا تھا. وہ مجھ پہ بہت شفقت کرتے تھے اور بہت ہی قریبی میرا ان کے ساتھ تعلق تھا. اور وہ تھے ملک معراج خالد. جی مجھے ان کی بے نیازی، درویشی، دیانت، یہ سارا مجھے وہ بحیثیت انسان بہت اچھے لگتے تھے. ٹھیک. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ہاں رواج ہے، گلیمرس بندہ کسی نہ کسی فارم اور شیپ میں جب تک نہ ہو نا، جی اور ہمیں سزائیں بھی انہی جرائم کی مل رہی ہیں، یہ سچی بات ہے. ٹھیک. یہ کسی نواز شریف کا، کسی بے نظیر کا، کسی عمران خان کا کوئی قصور نہیں ہے. میجورٹی آف دا پیپل، کوئی معراج خالد صاحب بالکل ہی درویش ٹائپ آدمی تھے اور بڑے منجے ہوئے سیاستدان تھے. ہی واز اے ویری وائز مین. وہ بہت ویل ریڈ آدمی تھے، لیکن ان کے مسائل ہم لوگوں کے اور ہیں. اس کی وجہ ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ ہم نے 850 سال بر صغیر پہ حکومت کی، غلط ہے. انگریز کی غلامی سے پہلے بھی ہم غلام تھے. سیریس ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو ساری بات سمجھ آ جائے گی آپ کو. ٹھیک. حتیٰ کہ اورنگزیب عالمگیر کا بھی اگر جب آپ کیبنٹ دیکھتے ہیں تو آپ دنگ رہ جاتے ہیں. اچھا، ایک وہ بات تو مسلمان کا کیا حال تھا. ہم دیکھیں سلاطین دہلی اور مغلوں کی تاریخ جب ہم پڑھتے ہیں تو حکمرانوں کی تاریخ تو ہم پڑھتے ہیں. اس وقت ایک عام مسلمان، مجھے تو جب یہ ہندو توا وغیرہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں مجھے جاہل لگتے ہیں. ان کو ہوش نہیں ہے، انہوں نے پڑھا کچھ نہیں. اچھا عام مسلمان کا تو حال دیکھیں. صافی صاحب اگر 2020 میں سویپنگ میجورٹی مسلمانوں کی، نام نہاد جمہوریت، نام نہاد ڈیموکریسی، مسلمان ہی حکمران اور طبقے بھی کوئی نہیں، وہ مڈل کلاس کا آدمی تھا نواز شریف، بعد میں ذرا تھوڑے 4 پیسے آگے، اور کیا تھا فیوڈل تو بھٹو تھا نا. عمران آلسو بیک گراؤنڈ ورکنگ کلاس، یہ وہ. کوئی اگر 2020 میں صافی صاحب اگر ہمارے حکمرانوں نے ہمارا یہ حال کر رکھا ہے تو 200 سال پہلے کیا ہوگا. ہماری مت مار دی ہے جھوٹی نصابی کتابوں نے. اچھا سلاطین دہلی کے زمانے میں کیا ہوگا اگر اس ماڈرن ایج میں لوگ آٹے، چینی، دال کے لیے ترس رہے ہیں. لا اینڈ آرڈر کا کوئی حال نہیں ہے. آپ کے پرائیویٹ تعلیمی، مہنگے پرائیویٹ تعلیمی اداروں میں ٹیچرز، کوئی پوچھنے والا پرسانے والی کوئی نہیں ہے. تو تب کیا ہوگا؟ سو غلامی ہے ہماری لمبی. غلاموں کو ہمیشہ آقاؤں کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو ہیروز چاہیے ہوتے ہیں. مہذب ملکوں میں وہ چاکر مانگتے ہیں، چاکر، نوکر ہے، آئے خدمت کرے، کام کرے. قدم بوسی والا کام نہیں ہوتا وہاں. اچھا حسن نثار صاحب، یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ تو آپ کا غصہ اس پہ بالکل ایک سمجھ آتی ہے کہ آپ کے جوانی کے دور کی ایک محبت تھی. اس کے لیے ظاہری بات ہے کہ آپ نے جیلیں بھی کاٹی، آپ نے قربانیاں بھی دی، لیکن وہ آپ کے توقعات پہ پورے نہ اتر سکے. انہوں نے آپ کے آرزوؤں کا خون کر دیا. لیکن مسلم لیگ نون کی قیادت پہ بھی آپ کا غصہ بہت زیادہ ہے. تو نواز شریف یا یہ لوگ تو کبھی بھی آپ کی امیدوں کا مرکز نہیں رہے. ان پہ یہ اتنا زیادہ غصہ کیوں تھا کہ آپ ان دونوں کے غصے میں عمران خان سے توقعات وابستہ کر بیٹھیں؟ صاحب اس میں تھوڑا آپ کنفیوز کر رہے ہیں. جی. میری امیدیں نہیں، میں نے تو ہاسٹل میں بھی گاڑی رکھ لی تھی. عوام کی امیدیں. جی جی. اور روٹی کپڑا مکان میرا ایشو نہیں تھا. میں تو ہاسٹل نمبر 1 میں شہزادوں کی طرح رہتے تھے. ہاں جی.
میری کچھ ذاتی امید ہے، میری کیا امید؟ نہیں وہ تو عوام نے زیادہ تر اس لیے امیدیں وابستہ کر دی کہ وہ دیکھ رہے تھے کہ جی حسن نثار صاحب جیسے، ہارون رشید صاحب جیسے اتنے سمجھدار، جہان دیدہ، تاریخ پڑھنے والے بے غرض لوگ اگر ان کو سپورٹ کرے تو عوام نے بھی تو توقعات اس بنیاد پہ وابستہ کر لی نا۔ یہ بالکل ٹھیک ہے، میں تو اس بات کا اعتراف پہلے بھی کر چکا ہوں جی، بلکہ میں نے پچھلے دنوں ایک صافی صاحب آپ کی نظر سے گزرا ہوگا، میں نے کہا ہے کہ پاکستان کا جب تک 15 سالہ روڈ میپ نہیں آتا اور عوام کو اعتماد میں نہیں لیا جاتا، یہاں ہونا ہی کچھ نہیں، اور میں کنونس ہوں۔ اس پہ مجھے بے شمار ای میلز آئیں اور ہمارے دوستوں نے جو پڑھنے والے ہیں یا سننے والے، انہوں نے کہا کہ جی ہن تسی سانو ایک نویں ٹرک دی بتی دے پیچھے لانا چاہ رہے ہو۔ اچھا، سو یہ تو حال ہے، میں تو اعتراف کر رہا ہوں اس بات کا، لیکن وہ میں اگر وہاں کنونس تھا کہ محترمہ اللہ انہیں غریق رحمت کرے اور یہ میاں صاحب، اور ایک بات لیکن یاد رکھیں صاحب، یہ ایگزائل میں رہے ہیں، کوئی ایک جملہ میں نے کبھی ان کے خلاف لکھا تھرو آؤٹ، اور میں آج آپ کے پروگرام میں انکشاف کر رہا ہوں کہ ان کو میاں شہباز شریف میرے ساتھ رابطے میں تھے، یہ میڈیا کے لیے اگر کوئی بندہ اگر یہ رکھنا چاہتے تھے تو یہ ان کی مہربانی ہے کہ وہ مجھ سے کنسلٹ کرتے تھے، بندہ میرے پاس بھیجتے تھے، اچھا، کہ دیکھیں کیا یہ ڈیلیور کر سکے گا یا ٹھیک ہے۔ تو آئی واز آلویز دیر، بیکاز میں نے کہا کہ اب یہ انڈر کلاؤڈز ہیں، جلا وطنی بہت بڑی سزا ہے، میں نے خود ساختہ جلا وطنی کاٹی ہے، اس لیے میں اس درد کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں، اور اتفاق سے اسی ملک میں کاٹی ہے جس میں انہوں نے کاٹی تھی۔ خیر anyway، تو وہ ان کے بارے میں دیکھیں بے شمار، اب اچھا نہیں لگتا، وہ جس حالات سے، جس قسم کے حالات سے گزر رہے ہیں وہ زیب نہیں دیتا، لیکن تب بھی میں نے میرٹ کا دامن نہیں چھوڑا تھا، تب میرا رانا ثناء اللہ صاحب سے کوئی تعلق نہیں تھا، جب وہ ان کو کڈنیپ کیا گیا، ان کو 21 وہ زخم لگائے گئے، تو میں نے کالم لکھا تھا 21 توپوں کی سلامی ہے جی، پنجاب فوڈ اتھارٹی سے لے کے کچن گارڈننگ تک، جو دل کو میرے لگی بات، میں نے اس میں کوئی بددیانتی، کوئی کمینگی، کمزرفی میں نے نہیں کی۔ نہیں، اب بھی رانا ثناء اللہ صاحب کے کیس پہ آپ نے ان کو سپورٹ کیا، جو یہ ہیروئن کا وہ ان کے کھاتے میں ڈال دیا گیا۔ بالکل جی، سو وہ نہیں، لیکن ایک بات میں بہت اچھی طرح جان گیا تھا اور کنونس تھا کہ ان سے تو خیر اس ملک کو نہیں ملتی، آئی واز کنونسڈ۔ اچھا، اور حالات اس ملک جہاں پہنچا ہے، دیکھیں بات سنیں، ہم آج دوسری سالگرہ ان کے اقتدار کی ہم بات کر رہے ہیں، تو 2 سال میں نہ بستیاں اجڑتی ہیں نہ بستی ہیں۔ اچھا، حضور 2 سال میں ایک ہاؤسنگ سوسائٹی نہیں مکمل ہوتی، وہ ملک اجاڑ گئے ہیں، یہ ایک اپنی جگہ پہ ریالٹی ہے۔ اب ان سے کچھ نہیں بن پا رہا، ان کو سمجھ نہیں آ رہی، کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں، کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں، کبھی یہ کر رہے ہیں، کبھی وہ کر رہے ہیں، تو ٹاسک فورسز بن رہی ہیں، وہ عجیب طرح کا لگتا ہے، ہیپزٹ ہے سارا کچھ، کنفیوژن ہے، وہ اپنی جگہ پہ ریالٹی ہے، لیکن ملک کو جہاں پہنچا دیا گیا یہ تو 2 سال میں نہیں، نہ یہ نہیں ہو سکتا۔ جی، اب یہ مختلف باتیں کرتے ہیں، میں وہ ہاتھ تھولا رکھتا ہوں، اس لیے کہ جب کوئی بندہ انڈر کلاؤڈز ہو، بیڈ پیچ ہو، تو وہ اچھا نہیں لگتا کہ ہر بندہ ہی اٹھ کے شروع ہو جاتا ہے، میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اوائڈ ہی کروں۔ حسن نثار صاحب، ایک چیز مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے، یہ جو میرے اور آپ کے مشترکہ دوست ہیں محمد علی دورانی، اسی طرح بہت سارے گناہوں کا بوجھ ان کے کاندھوں پہ ہے، جس طرح انہوں نے آپ کو ملوایا، تو میرا بھی عمران خان صاحب سے پہلا رابطہ ان کے ذریعے ہوا تھا، پھر ڈاکٹر فاروق شہید جو ہے ان کے بانی جنرل سیکرٹری بنے، میں اس وقت طالب علم تھا اور ابھی صحافت میں وہ نہیں تھا، لیکن دورانی صاحب بھی اس وقت سے ایسے مایوس ہو گئے کہ اب ہر طرف جانا چاہتے تھے لیکن عمران خان صاحب کی طرف نہیں جانا چاہتے تھے، اور مجھے بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی خدا نخواستہ میری ذاتی کوئی بیر تھی یا کچھ اور تھا، حالانکہ ہمارے کلاس کے یا زیادہ تر یار دوست جو تھے وہ پی ٹی آئی میں ہی تھے، لیکن اس وقت جو نتائج میں نے اخذ کیے تو میں کوئی اتنی بڑی توقعات مجھے نیک نہیں تھی، جو مجھ جیسا طالب علم اس وقت جان سکا اور خود دورانی صاحب بھی جان سکے، جس طرح کے لوگوں نے ان کے گرد جس طرح کے لوگ جمع ہو گئے،
تو حسن نثار صاحب جیسا جہاندیدہ اور دانشور اس وقت کیوں نہیں بانپ گیا؟ یہ بات بڑی دلچسپ ہے، میں اس کی تفصیل میں کیا جاؤں. مجھے یہ تاثر دیا گیا اور دینے والا رائٹ ہینڈ مین تھا درانی صاحب کا. آپ پوچھ لیں جی. مجھے بار 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 میں اس بندے کا نام نہیں لینا چاہ رہا بیکاز وہ ایک اور طرح کی کہانی ہے، لیکن درانی صاحب سے آپ تصدیق کر لیں اس بات. میں لے لیتا ہوں منصور صدیقی کی طرف آپ کا اشارہ ہوگا. اچھا بالکل جی. وہ جوائن کر چکا تھا اور وہ مجھے مسلسل یہ انجیکشنز دے رہا تھا کہ وہ صرف ٹائمنگ کی بات ہے اینڈ ہی از گوئنگ ٹو جوائن. مجھے اگر ایک ہی گلا ہے، اتنا پرانا تعلق ہو گیا، پتہ نہیں 25 سال ہو گئے، 28 ہو گئے، 30 ہو گئے، مجھے نہیں پتا میرے اور درانی صاحب کے تعلق کو. تو مجھے زندگی میں تعلق ہو، دوستی ہو، قربت ہو تو کوئی نہ کوئی کو 2-4 گلے ہوتے ہیں. مجھے صرف ایک گلا ہے کہ مجھے لاؤڈ اینڈ کلیئر اگر درانی صاحب بتا دیتے تو میں شاید میں جوائن تو بالکل ہی نہ کرتا. میرا ٹائپ نہیں ہے. اچھا یہ میرا قطن زمان پاک نے مجھے کہا واپس آؤ، میں نے کہا نہیں، میرا ٹائپ ہی نہیں ہے. میں بیسیکلی سیاست سے مجھے کراہت آتی ہے. بندہ ورنہ بچپن میں کالج میں، اسکول میں، یونیورسٹی میں بندہ کوئی کرتا ہے، مجھے تب بھی یہ لوگ عجیب سے ہی لگتے تھے. بہرحال